فائنانس منسٹر صاحب کے بیانات ہیں جو یہ اکنامک مینجمنٹ اور ڈی ویلیویشن کے حوالے سے مختلف وقتوں میں انہوں نے جو باتیں کہیں، میں وہ بھی آپ کو سنوانا چاہوں گا. دکھائیے گا جی کیا کہا تھا اسد عمر صاحب نے. گیس 2 نئے ٹیکس، بجلی 3 نئے ٹیکس. گیس پہ تو ظلم دیکھیں، دنیا میں گیس کی قیمتیں 1/3 رہ گئیں. پاکستان میں گیس کی قیمت ہر سال بڑھا دی جا رہی ہے پچھلے 3 سال سے. بجلی پر 3 نئے ٹیکس لگا دیے گئے. پیٹرولیم کی مصنوعات، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن. ڈیزل 100% تک ٹیکس لے جایا گیا. پیٹرول 51% ٹیکس. مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے 65% ٹیکس. پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً 15 سے 16 روپے قدر گر گئی ہے روپے کی. صرف روپے کی قدر گرنے سے اس وقت ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس کے اوپر جو قرضے کا بوجھ ہے وہ اس 6 ماہ کے اندر 40,000 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. ہر خاندان پاکستان کا. معیشت جس خطرناک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، 21 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، تو اس لیے خدا کا واسطہ ان کے سامنے حقیقت ضرور بیان کریں. عقیل صاحب، جن چیزوں کے اوپر آپ نے فائنانس منسٹر صاحب کو تنقید کرتے ہوئے ابھی سنا، مور اور لیس وہی چیزیں وہ پچھلے 6 ماہ سے خود بھی کر رہے ہیں، لیکن چیزیں درست سمت میں اس لیے نہیں جا رہی کہ ہم ماضی میں جو مسٹیکس کر رہے تھے ابھی بھی وہ دہرا رہے ہیں. اس کے آگے جا کے جو بیسک ریفارمز ریکوائرڈ ہیں اس کو نہیں کر رہے. دیکھیں ہماری پرابلم کیا ہے، ہم لوگ پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. مفتا اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے صرف یہ پوچھے کہ جو آپ نے آخری دور میں جو آپ نے ڈیسیشن لیے جب آپ جا رہے تھے اور آپ کو یہ پتا تھا کہ گورنمنٹ اب آپ کی نہیں بنے گی، آپ نے وہ اسٹیپس لیے ہیں جس سے آپ کی اکنومی کو سلو ہونا تھا. ایک اسٹیپس آپ نے لیا ڈی ویلیویشن کا، دوسرا آپ نے اسٹیپس لیا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا، تیسرا آپ نے اسٹیپس جو لیا وہ سب سے سیریس ہے وائٹننگ کا. آپ نے اٹھا کے کہہ دیا کہ اب ڈی سی ویلیو پہ کوئی کام نہیں ہوگا، مارکیٹ ویلیو پہ کام ہوگا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ حکومت پھنسی ہوئی ہے. کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ کہ کوئی آدمی کام نہیں کر رہا. کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی ریئل اسٹیٹ یا ہاؤسنگ سیکٹر میں جائیں گے تو اگر آپ کے پاس فل ویلیو ہوگی تو آپ خرید سکتے ہیں مکان، ورنہ نہیں خرید سکتے. اس کی وجہ سے لینڈ ٹرانسفر آپ کی رکی ہوئی ہے، مکان بننے رکے ہوئے ہیں، ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. کچھ پابندی وائٹننگ کی وجہ سے اور تھوڑی پابندی آپ کی کورٹوں نے لگا دی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی اکنومی پھنسی ہوئی ہے. اور کالے دھن کو تو چیک کرنا چاہیے. آپ کو کیوں لاک کرنا چاہیے کہ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ پراپرٹی کے اندر، بلیک اکانومی کے اندر سارا پیسہ جو تھا پراپرٹی میں انویسٹ ہو رہا تھا. میں پراپرٹی کا بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ہاؤسنگ کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری ہاؤسنگ سیکٹر ہے. تو آپ سب سے بڑی انڈسٹری کو لٹکا تو نہیں سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کوئی اسپیکولیشن کرتا ہے اس کو اندر کر دو، آپ اس کے اوپر پابندی لگا دو. لیکن کیا آپ مکان بننے پہ پابندی لگا سکتے ہو جو سورس آف انکم پوچھنا بری بات ہے، چلاتا ہے ہاؤسنگ سیکٹر؟ سورس آف انکم پوچھنا بری بات ہے. دیکھیں سورس آف انکم پوچھنا بری بات نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں آپ شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کی ڈی سی ویلیو ہوتی تھی اور وہ 15% ہوتی تھی ایکچول ویلیو سے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکچول ویلیو پہ ٹرانزیکشن کریں ورنہ گورنمنٹ آپ سے پراپرٹی خرید لے گی. تو آپ اپنے 5ویں سال میں جا کے یہ بجٹ آپ دے کے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے طریقے ہونے چاہیے. 3 سال کے اندر آپ اس کو لاؤ، 5 سال کے اندر لاؤ، ہر سال 20% اس کی ویلیو بڑھاؤ. 70 سال سے گورنمنٹ نے آپ کو یہ ریلیکسیشن دی ہے، تو 70 سال کی ریلیکسیشن آپ 24 گھنٹے میں ختم کر دو گے؟ آپ کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. یہ جو امپیکٹ آج آ رہا ہے نا، یہ اسی کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ یہ آپ نے جو بجٹ دیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کوئی گاڑی نہیں خرید سکتا، آپ کے پاس وائٹ منی نہیں ہے. لیکن بعد میں انہی کار مینوفیکچروں کا پریشر آیا اور ان کو وہ ڈیسیشن اپنا واپس لینا پڑا. اسد عمر صاحب نے ابھی 1300 سی سی کی اجازت دی ہے نا، سیکٹر ابھی دیا اسد عمر صاحب نے اجازت. میرا بھائی اب آپ کو شاید غلط فہمی ہے، 1800 سی سی کی بھی آپ خرید سکتے ہیں، 1300 کی نہیں ہے. 1700 سی سی جو منی بجٹ میں 1300 کی بات تھی، 1800 سی سی آپ خرید سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پرائیویٹ بوروئنگ 92% بڑھ گئی ہے. وہ 92% بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا آٹو سیکٹر کی گاڑیاں اسٹاک میں کھڑی ہوئی ہے، انوینٹری پڑی ہوئی ہے، بک نہیں رہی، کیونکہ آپ لوگوں نے جتنے ڈیسیشن لیے اس سے اکنومی سلو ہوتی ہے. اور سلو ہونے کی وجہ سے یہ ٹیکس کلیکشن پہ امپیکٹ آئے گا. اس کو کوئی روک نہیں سکتا.